السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، آج سے ایک سال پہلے 2019 5 اگست کو آرٹیکل 370 ختم کیا گیا اور ٹھیک ایک سال کے بعد 5 اگست 2020 کو بابری مسجد کے جگہ پر رام مندر بنایا جا رہا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر ان دونوں تاریخ میں کیا رشتہ ہے۔ کشمیر زمین کا وہ حصہ ہے جو ہر ایک کی خواہشوں کا مرکز ہے، مگر خود کشمیری باشندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالی ووڈ کے لیے مووی شوٹنگ سپاٹ، میڈیا کے لیے ٹی آر پی، پولیٹیشنز کے لیے آرٹیکل 370، نیو میرڈ کپلز کے لیے ہنی مون پلیس، مگر خود کشمیری باشندے کے لیے دن دہاڑے گولیوں کی آواز، رات کی تاریکی میں فوجیوں کا نشانہ، مساجد پر تالے، فوجیوں کی تعداد سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی جنگ چل رہی ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی تاریخ کیا ہے۔ یہ 1847 ڈوگرا حکمران مہاراجہ گلاب سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایک معاہدہ کیا تھا اور جموں کشمیر کا علاقہ خرید لیا۔ 1930 جموں کشمیر کی پہلی اہم پولیٹیکل پارٹی نیشنل کانفرنس بنتی ہے۔ کشمیری مسلمان اپنے مہاراجہ ہری سنگھ کی چند پالیسیوں سے خوش نہیں تھے، چنانچہ نیشنل کانفرنس کے فاؤنڈر شیخ عبداللہ نے تحریک کشمیر چھوڑ دو کو لیڈ کیا۔ اگست 1947 بر صغیر کی تقسیم کے موقع پر جوناگڑھ، حیدرآباد اور جموں کشمیر، ان تین اسٹیٹوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ آٹونومی بن کر رہے یا پھر انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جائے، مگر مہاراجہ ہری سنگھ نے حالات کو جوں کا توں رکھنے کا فیصلہ کیا، یعنی نہ کسی کے ساتھ ملایا اور نہ ہی کسی اور چیز کا فیصلہ لیا۔ اکتوبر 1947 کشمیر میں چند پاکستانی فورس آنے کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ نے سردار ولبھ بھائی پٹیل اور جواہر لال نہرو سے مدد مانگی، تو ان دونوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر وہ ان کی مدد کرتے ہیں تو کشمیر میں ڈیفنس سسٹم، ایکسٹرنل افیئرز اور مواصلات پر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے، تو مہاراجہ ہری سنگھ نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ 1949 شیخ عبداللہ نے ہندوستانی آئین میں آرٹیکل 370 کے داخل کرنے پر بات چیت کی۔ 1995 اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے یہ یقین دلایا کہ آرٹیکل 370 کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ 2014 بی جے پی نے اپنے ریلیوں میں آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا بہت زور و شور سے وعدہ کیا۔ 2018 میں بی جے پی نے اپنا الائنس محبوبہ مفتی کے ساتھ توڑ لیا اور کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا۔ 5 اگست 2019 یہ ہندوستانی جمہوریت اور خصوصاً کشمیر کے لیے ایک سیاہ دن کے طور پر مانا جاتا ہے، کیونکہ اسی دن حکومت نے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2020 تقریباً 6 مہینے مکمل کرفیو، مساجد پر ناکہ بندی اور مکمل 1 سال تک انٹرنیٹ سروسز آف رہیں۔ 5 اگست 2020 آرٹیکل 370 کو ختم کرنے پر جشن اور فتح منانے کے لیے ایودھیا کی بابری مسجد کے جگہ پر ظالمانہ، غاصبانہ اور شاطرانہ طریقے پر رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کے حقوق چھین لیے گئے
اور 5 اگست 2020 کو بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے ہندوستان کے شوہر آفاق جمہوریت اور محبت و اخوت کو کچلا جا رہا ہے۔ کشمیر کو یہ جو اسپیشل سٹیٹس ملا ہے وہ صرف کشمیر ہی کو نہیں بلکہ ہندوستان کے دوسرے سٹیٹس کو بھی اس طرح کی رعایات حاصل ہے۔ چنانچہ آرٹیکل 371A کے تحت ناگالینڈ کو اسپیشل درجہ حاصل ہے، منی پور کو، آندھرا پردیش، سکم، میزورم، اروناچل پردیش اور گوا، ان سب کو ایک خاص درجہ حاصل ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی اپنی زمین، دوسری جگہ کا آدمی آ کر وہاں پر زمین نہیں خرید سکتا۔ تھوڑے سے غور کرنے کے بعد یہ سوال کیا جائے کہ یہ خصوصی درجہ صرف کشمیر سے کیوں ہٹایا گیا، دیگر اسٹیٹوں سے کیوں نہیں ہٹایا گیا، تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ مسئلہ صرف خصوصی درجے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ مسلمانوں کی میجارٹی کا ہے جو ان کے پیٹ میں درد کر رہا ہے۔ اگر کشمیر میں مسلمان میجارٹی میں نہیں ہوتے بلکہ مائنارٹی میں ہوتے تو یہ اسپیشل سٹیٹس کبھی بھی نہیں ہٹایا جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے رائٹرز اور بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، مگر جیسے ہی کشمیریوں کا مسئلہ آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کشمیریوں کے اوپر کچھ بھی نہیں بولتے۔ شاید انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر وہ کشمیریوں کے بارے میں بولیں گے تو انہیں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ کل کشمیر کا مسئلہ تھا، آج بابری مسجد کا مسئلہ ہے اور کل آپ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنی آواز کو بلند کریں، صحیح بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوستوں، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔